یسوع کے بزرگ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے کلام مقدس میں سے سلاطین کی دوسری کتاب نکالیں گے، اس کا تیسرا باب۔ سلاطین کی دوسری کتاب میں سے تیسرا باب ہے، 15ویں آیت سے خداوند کا زندہ کلام پڑھیں گے، صفحہ نمبر 401 پہ لکھا ہے، لیکن خیر کسی بجانے والے کو میرے پاس لاؤ۔ اور ایسا ہوا کہ جب اس بجانے والے نے بجایا تو خداوند کا ہاتھ اس پر ٹھہرا۔ پس اس نے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اس وادی میں خندق کی خندق کھود ڈالو۔ 17 آیت، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم نہ ہواتی دیکھو گے اور نہ می دیکھو گے، تو بھی یہ وادی پانی سے بھر جائے گی، اور تم پیو گے، تمہارے مواشی اور تمہارے چپائے بھی۔ اور یہ خداوند کے لیے ایک ہلکی سی بات ہے، اور وہ موابیوں کو بھی تمہارے ہاتھ میں کر دے گا۔ خداوند کے زندہ اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ یہ واقعہ جو خدا کے کلام میں ہم نے آج شام پڑھا ہے، یہاں پر خدا کے بندے کی اسرائیل کی مواب کے درمیان جنگ ہے، اور جو اسرائیل کا بادشاہ ہے اس کا نام ہے یورام۔ کیا نام ہے؟ یورام، یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اور ایک اور بادشاہ یہاں پر جس کا ذکر ہے وہ ہے یہودا کا، کیونکہ قوم بنی اسرائیل 2 حصوں میں کیا ہو گئی تھی؟ تقسیم۔ ایک حصے کو کہتے تھے اسرائیل اور دوسرے کو یہودا۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ یہودا کے بارے میں ہے یا اسرائیل میں، تو یہ سمجھے، کیونکہ جب یہ آپس میں بکھر گئے تھے تو 10 قبائل ایک طرف چلے گئے اور 2 قبیلے ایک طرف رہ گئے۔ اس لیے 2 قبیلوں پر جو بادشاہی کر رہا تھا وہ یہوشافت تھا، اور 10 قبیلوں پر کون بادشاہی کر رہا تھا؟ یورام کر رہا تھا۔ اور کلام کہتا ہے کہ ان میں جنگ چھڑ گئی، مواب میں۔ جنگ چھڑنے کی وجہ کیا تھی وہ بھی یہاں لکھی ہوئی ہے۔ 4 آیت میں لکھا ہے، مواب کا بادشاہ امسیا، اس کا بھی نام لکھا ہوا ہے، وہ بہت بھیڑ بکریاں رکھتا تھا، اور اسرائیل کے بادشاہ کو، کون سے بادشاہ کو؟ کیا نام تھا اس کا؟ یورام۔ تو آپ کو سٹوری کی سمجھ آ جائے گی۔ تو امسیا بادشاہ کس کا تھا؟ مواب کا۔ مواب کا۔ یہوشافت بادشاہ کس کا تھا؟ یہودا کا۔ تو مواب کا بادشاہ امسیا بہت بھیڑ بکریاں رکھتا تھا، اور اسرائیل کے بادشاہ کو 1 لاکھ بھرے اور 1 لاکھ مینڈوں کی اون دیتا تھا۔ کیا کرتا تھا یہ؟ 1 لاکھ بروں کی اور مینڈوں کی کیا کرتا تھا؟ اون دیتا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ یہ کافی مواب جو ہے وہ اسرائیل کے مطیع تھا، اور 1 لاکھ جو ہے وہ بروں کی اور مینڈوں کی کیا دیتا تھا؟ تو کلام کہتا ہے کہ جب یورام کا باپ مر گیا، جس کا نام اخیب یہاں لکھا ہوا ہے،
تو مواب اسرائیل سے کیا ہو گیا؟ باغی ہو گیا۔ تو جنگ جو ان کی جنگ آپس میں ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کو جو ہے وہ مواب نے ٹیکس دینا ایک طرح سے کیا کر دیا تھا؟ چھوڑ دیا تھا، یا یہ کہہ لیجئے کہ جو وہ ایک جو ہے لاکھ برا دیا کرتا تھا اس کی اون، اور 1,00,000 مینڈوں کی اون دیا کرتا تھا، وہ اس نے کیا کر دی؟ بادشاہوں کی اور ملکوں کی جنگ اصل میں کس ہے؟ اکانومی پر ہی ہوتی ہے۔ باویں وہ بائبل کے ہیں تو باویں آج دینے، ان کی کہاں پر ہوتی ہے؟ اکانومی، روپے پیسے پر، دولت پر جنگیں ہیں۔ اور خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ جب ایسا وقت آ گیا تو 3 بادشاہ مل گئے۔ کتنے؟ 3 بادشاہ اس طرح مل گئے کہ یہوشافت اور یورام، یعنی اسرائیل کا بادشاہ اور یہودا کا بادشاہ یورام نے جو ہے یہوشافت سے کہا کہ بھئی میں مواب کے ساتھ لڑنے جا رہا ہوں، تو میرے ساتھ جائے گا؟ اس نے کہا میں تیرے ساتھ کیا کروں گا؟ جاؤں گا۔ اور اس نے کہا جیسے تیرے لوگ ہیں ویسے ہی میرے لوگ ہیں، جیسے تیرے گھوڑے ویسے۔ پھر انہوں نے آپس میں اصلاح کی، تب اس نے پوچھا 8ویں آیت میں ہم کس راہ سے جائیں؟ تو خداوند کا کلام یہ کہتا ہے انہوں نے کہا ادوم کی راہ سے۔ کون سی؟ ایک تیجا بادشاہ کے ڈر گیا، ادوم، یہوشافت، یورام، ادوم کا بادشاہ جو ہے یہ مل گئے، اور یہ تینوں بادشاہ مواب کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو بیچ میں ایک مسئلہ آ گیا۔ مسئلہ کیا آ گیا؟ خدا کا کلام کہتا ہے جب یورام اور یہوشافت اور ادوم کا بادشاہ یہ تینوں جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور سفر ہے ان کا کتنے دنوں کا؟ 9ویں آیت، چنانچہ شاہ اسرائیل، شاہ یہودا، شاہ جب لفظ لکھا جاتا ہے اس کا مطلب بادشاہ جو ہے، شاہ اسرائیل، شاہ یہودا اور شاہ ادوم، کتنے بادشاہ نکلے؟ دیش کا فوجیں کتنی ہو گئی؟ 3 بادشاہیاں کٹھی ہو گئی اور مواب پر حملہ کرنے کے لیے نکل گئے۔ لیکن ایک اور بڑا مسئلہ ان پر ہو گیا کہ لوگ تو اتنے جمع ہو گئے، لیکن مسئلہ یہاں کیا کھڑا ہوا؟ لکھا ہے کہ انہوں نے 7 دن کی منزل کا چکر کاٹا۔ تو کتنے دن کے تھے فوجیں چل رہی تھی؟ 7 دن۔ فوجیں جو ہیں وہ 7 دن جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور خدا کا کلام کہتے ہیں جب وہ 7 دن یہ فوجیں چلتی جا رہی ہیں تو 7 دنوں کے بعد لکھا ہے اور ان کے لشکر اور چپاؤں کے لیے جو پیچھے پیچھے آتے تھے کہیں پانی نہ تھا۔ تو مسئلہ کس کا پیدا ہو گیا؟ پانی کا۔ کس کا مسئلہ؟ بادشاہ ہو گئے ہیں 3، فوجیں بہت ہیں، لیکن مسئلہ پانی کا۔ کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ بھئی زیادہ ہو جائیں گے تو مسئلہ حل، لیکن یہ کتنی فوجیں ہو گئی ہیں؟ 3 فوجیں جمع ہو گئی ہیں، بادشاہ جمع ہو گئے ہیں، لیکن اب کریں وہ کیا؟ پانی ختم ہو گیا۔ اب فوج جب چلتی ہے تو پانی کیا ہو جائے؟ تے جدوں چیزاں دی پہ جاندی ہے کمی، تو پھر ایک دم انسان کے جو ہیں وہ سوچ بدل جاتی ہے۔ میں سوچ رہا تھا جب یہ 3 بادشاہ جمع ہوئے ہوں گے تو کتنی ان کو خوشی ہوگی کہ
کہتے ہوں گے کہ ہم نے ایک پر حملہ کرنا ہے تو ہم کتنے ہیں؟ 3. تو سوچتے ہو گے ہم نے تو اس کو بالکل کیا کر دینا ہے؟ ختم کر دینا ہے. لیکن جب پانی ختم ہو گیا تو باتیں اور شروع ہو گئی. اور وہ کیا ہو گئی؟ 10ویں آیت پہ لکھا ہے اور شاہ اسرائیل نے کہا افسوس، خدا نے ان 3 بادشاہوں کو اکٹھا کیا ہے تاکہ ان کو شاہ مواب کے حوالے کر دے. جمع کتنے بادشاہ؟ 3. پانی کی کیا ہو گئی؟ کمی، شارٹیج پانی کی. جیسے ہی شارٹیج ہوئی تو باتیں یاد رہے. پہلی بات اپنی زندگی میں لکھ لو، جب ہمارے کام رک جاتے ہیں، جب کوئی کام ہو نہیں رہا ہوتا تو ہماری سوچیں بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ نیگیٹو ہو جاتی ہیں. پہلے بڑی خوشی سے نکلے، آج پانی کیا ہو گیا کہ کہن لگے نے کہ بھئی خدا نے سانو کی کیتا ہی جمع کیتا ہی. ہمیشہ بائبل مقدس میں بنی اسرائیل یا یہودا ان کا ایک شیوا رہا ہے، اور وہ یہ رہا ہے جب مصیبت آئے تو الزام کس پر لگانا ہے؟ خدا پر. ان کا کام کیا تھا؟ الزام کیا لگانا ہے؟ خدا پر. کبھی کبھی وہ موسیٰ پر لگاتے تھے، کبھی کبھی وہ ایک دوسرے پر لگاتے تھے. اور حالات آج بھی ہیں جی نے. ہم اپنی مصیبت میں، اپنی پریشانی میں ہم یا تو خدا پر الزام لگاتے ہیں، یا ہم اپنے لیڈر پر الزام لگاتے ہیں، اور یا پھر کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کے کہ خود کی ہو جانا ہے بھری. اب کبھی خدا کسی کو اس طرح کرے گا کہ ان کو اکٹھا کر کے ان کو جو ہے وہ مارنے کے لیے لے جائے. لیکن جب مصیبت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ایک بات اپنے دل میں لکھ لیں، جب کوئی شخص مصیبت، دکھ، پریشانی سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کی باتیں منفی ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہے؟ وہ خدا کے بارے میں کرے، وہ اپنے لیڈر کے بارے میں کرے، لیکن جب حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس کی باتیں بھی، کیونکہ انسان اپنے حالات کے مطابق جو ہے وہ بات کرتا ہے. تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 بادشاہ اس لیے ہم جمع ہوئے ہیں تاکہ خدا ہم کو کیا کرے؟ مروائے. تو کیا ایسا تھا ہے؟ لیکن یہ ان کی سوچ بن گئی. لیکن میں آج جب کلام کی تیاری کر رہا تھا تو مجھے جو ہے وہاں پر ایک ایسا بندہ ملا، اور کاش کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے. اگلی آیت میں لکھا ہے خدا کے کلام میں، لیکن یہوشافت نے کہا خدا کے نبیوں میں سے کوئی یہاں ہے تاکہ اس کے وسیلے سے ہم خدا کی مرضی. اس کو کہتے ہیں کہ ایسا بندہ جو حال نکالنے والا ہو. کیا ہو؟ کبھی کبھی سب مسائل پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، گھروں میں بھی، کلیسیاؤں میں بھی، کسی ادارے میں بھی. لیکن کیا ہی وہ خوبصورت بندہ ہے جو کسی کام کا حل نکالے. تو یہوشافت نے کہا کہ نہیں یار، ایسا ہو سکتا ہے، پر یہاں پر کوئی خدا کا بندہ، کوئی نبی ہے؟ تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ شاہ اسرائیل کے خادموں نے جواب دیا کہ الیشا بن صافت یہاں ہے جو ایلیا کے ہاتھوں پر کیا ڈالتا تھا. انہوں نے کیا بھی ایک بندہ ہے جو نبی تھا، پر اس کا کام کیا تھا؟ ایلیا کے ہاتھوں پر کیا ڈالتا تھا؟ پانی ڈالتا تھا.
اور میں یہ دیکھ رہا تھا خدا کے کلام میں کہ انہوں نے کہا کوئی خدا کا بندہ ہے جو اس مسئلے کا کیا کر سکتا ہے، حل کر سکتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پھر کیا ہوا، خداوند کا کلام یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک بندہ ہے جو ایلیا کے ہاتھوں پر کیا ڈالتا تھا، پانی ڈالتا تھا۔ خدمت کتنی تھی اس کی؟ بولے جی، چھوٹی سی خدمت کیا تھی؟ آج میں جب کلام کی تیاری کر رہا تھا تو خدا نے ایک مکاشفہ میری روح میں رکھا، اور وہ مکاشفہ یہ دیا خدا نے کہ جو آپ کا ماضی ہوتا ہے خدا اسی کو استعمال کر کے اپنا جلال ظاہر کر لیتے۔ کیسے؟ الیشا کا کام ہی پانی ڈالنا تھا، کہ آج موضوع بھی کہنا چاہیے پانی کا۔ پہلے وہ کرتا تھا چھوٹی سی خدمت، معمولی کام، یہ اس کا ماضی ہے جس کو کوئی نہیں جانتا، کوئی اس وقت شاید لوگ باتیں کر رہے ہوں، کیونکہ اس کا ماضی اس طرح کا ہے کہ وہ ایک عام سا خدمت کر رہا ہے کہ صرف ایک خدا کا بندہ ہے اس کے ہاتھوں پر کیا ڈالتا ہے۔ تو آج بڑا مسئلہ یہاں کس کا بنا ہوا ہے؟ پانی کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو یاد رہے جو آپ کا ماضی ہوتا ہے، کئی دفعہ خدا اس ماضی کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر کے بڑا معجزہ کر دیتے۔ آمین۔ اس کے لیے مجھے کئی کریکٹر یاد آئے۔ موسیٰ کا ماضی کیا تھا؟ کہاں سے نکالا گیا تھا موسیٰ؟ پانی سے۔ ماضی کیا تھا؟ وہ خود پانی جو ہے وہ گیا اور اس کا نام ہی رکھ دیا۔ موسیٰ کے نام کا کیا مطلب ہے؟ پانی سے نکالا ہوا، یہ اس کا ماضی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں چونکہ اس کا ماضی تو بالکل ایسا ہے کہ وہ خود پانی سے نکالا گیا ہے، لیکن خدا نے اسی ماضی کو لے کر ایک وقت قوم بنی اسرائیل کو اسی کے وسیلے سے بحر کلزم سے نکال دیا۔ تو جو کچھ ہمارا بہت دفعہ ماضی چھوٹا ہوتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے، شاید لوگ اس پر باتیں کر رہے ہوں، لیکن اس کا ایکسپیرینس ہے کہ وہ ماضی اس کا بہت کمزور رہا ہے اور وہ پانی سے خود نکالا گیا ہے۔ آج وہ پوری قوم کا رہنما ہے اور ان کے سامنے بحر کلزم کیا ہو گیا؟ یہ اس کا کیا ہے؟ میری سوچ ایک اور شخص پر چلی گئی، اور وہ کیا کر گئی؟ آپ کو پتہ ہے کہ یشوع مصر میں کیا کرتا تھا؟ کیا کرتا تھا؟ بولو جی کہ اس میں کون سا ہے؟ کیا یشوع مصر میں کرتا تھا؟ وہ تھے سارے بنی اسرائیل اٹائی پاؤندے سن۔ کیا کرتے تھے؟ اینٹیں بناتے تھے۔ یشوع بھی کیا کرتا تھا؟ اینٹیں۔ یہ اس کا ماضی ہے، یہ اس کا ماضی بھیانک ماضی ہے۔ وہ اینٹیں بناتے تھے، ظلم ہوتا تھا ان کے ساتھ۔ اور خداوند کیونکہ موسیٰ تو ان کو لینے گیا تھا، لیکن یشوع وہاں ہی تھا، اس کا بھی کام کیا تھا؟ اینٹیں بنانی۔ لیکن آج ایک دیوار اس کے سامنے ہے جو اینٹوں کی بنی ہوئی ہے۔ پرانا ماضی اس کا اینٹوں کا ہے اور وہ بہت کمزور ماضی ہے، لیکن آج اسی ماضی کو خداوند اپنے جلال کے لیے لے کر اس نے یرو کی دیوار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ آمین۔ تو میری بات آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں؟ کبھی کبھی اگر ہمارا ماضی کتنا بھی چھوٹا ہو، ہم نے کتنے دھکے کھائے ہوں، ہم نے کتنی مصیبتیں سہی ہوں، ہم نے کتنے دکھ سہے ہوں، اگر اس ماضی کو ہم خدا کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں تو خدا اپنے جلال کے لیے آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آمین۔ کبھی کبھی لوگ شرماتے ہیں۔ میری سوچ اس طرف بھی چلی گئی، یسوع کی جاب کیا تھی؟ وہ کارپینٹر تھے، وہ بڑھئی تھے۔ ساری عمر جو جتنے سال 30 سال وہ اس نے کس کے ساتھ وقت گزارا؟ لکڑیوں کے ساتھ۔
اور پھر اس کی چھوٹی جاب کے وسیلے سے ایک لکڑی کا مکاشفہ اس کے اندر ہوا کہ وہ صلیب پر چڑھ گیا، اور آج ساری دنیا کے لیے صلیب جو ہے وہ فتح کا نشان ہے۔ یعنی اس کا ماضی لکڑیوں کے ساتھ، اس نے ماضی وہاں گزارا، لیکن صلیب ایک ایسا نشان بن گیا اس کے لیے جو فتح کا نشان بن گیا۔ اور میں اس کلام کی تیاری کرتے کرتے میں جو ہے ایسا میرے اندر جوش اور جذبہ بھرا کہ خدا ہمارے ماضی کو لے کر، وہ بے شک چھوٹا ہو، کیا ہو تو میری بہن، میرے بھائی، ہو سکتا ہے ماضی میں آپ نے بڑے دکھ اٹھائے ہوں، آپ کا ماضی بہت بھیانک ہو، آپ نے ماضی میں بہت کچھ ہو، لیکن اگر آپ وفاداری سے یسوع کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دیتے جائیں تو آپ کا ماضی بدل کر خدا ایک بڑا جلال ظاہر کر سکتا ہے۔ آمین۔ اس لیے کہ وہ اس کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ آپ کے ماضی کو بدل سکتا ہے۔ تو یہاں پر اس نے کہا بھئی یہاں پر کوئی نبی ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ کون ہے؟ پر ماضی کیا ہے اس کا؟ ہے؟ آپ کبھی سوچتے ہیں کہ یہ لکھنے کا کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی لکھ دیا جاتا کہ الیشا ہے ایلیا کا شاگرد ہے، یہ نہیں لکھا۔ کیا لکھا ہے؟ اس کا مطلب ہے، سنیے غور سے، جو خدمت چھوٹی یا بڑی ہم یسوع کے نام سے کرتے ہیں، انسان تو اس کو بھول جائے لیکن میرا خدا کبھی نہیں بھولتا۔ آپ پرستش کا توڑا ہو، آپ کوئی ویڈیو بناتے ہیں، آپ چرچ کی صفائی کرتے ہیں، آپ کچھ روپے پیسے سے اپنی خدمت کرتے ہیں، شاید لوگ آپ کو نہ جان رہے ہوں، آپ کو اس طرح کی ویلیو نہ مل رہی ہو، آپ کو نہ ہو۔ یہ ماضی ان کا تھا، لیکن خدا نے اسی ماضی کو لے کر اپنے جلال کے لیے کیا کیا ہے؟ استعمال کیا ہے۔ اور آج میں کئی لوگوں کو اس دنیا میں سرفرازی پاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ترقی پاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، آگے نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، جن کا ماضی بڑا کیا تھا؟ چھوٹا تھا، اور وہ اپنے ماضی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور خدا نے اسی کو لے کر اپنا جلال کیا کیا؟ ظاہر کیا۔ اس لیے جو کچھ آپ کو ملا ہے، آپ وفاداری سے وہ کرتے جائیں، ایک وقت آئے گا۔ کیا کبھی اس کو یاد تھا کہ میں اتنا بڑا معجزہ کروں گا؟ اور پتہ کیا ہوا؟ کلام کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ یہاں کوئی نبی ہے؟ اس نے کہا ہاں، ایک نبی ہے جس کا نام الیشا ہے، وہ یہاں موجود ہے۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے تب وہ بادشاہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پرانے نبیوں کی یہ بڑے سٹیٹ فارورڈ ہوتے تھے، کیا تھے؟ اور اخیب کے ساتھ الیشا کی نہ ایلیا کی کیا کرتی تھی؟ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀਆਂ ਪੁਣਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ कोई नहीं सी बांधी। और कलाम कहता है वो उसके पास गए ते खुदा दे कलाम नु क्या लिखा है, तब 13वीं आयत पढ़िए, तब अलीशा ने शाह इस्राएल से कहा मुझको तुझसे क्या काम, तू अपने बाप के नबियों के पास और अपनी माँ के। पर शाह इस्राएल ने उससे कहा नहीं 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 नहीं, क्योंकि खुदावंद ने इन तीनों बादशाहों को इकट्ठा किया है ताकि उनको बादशाह मोआब के क्या कर दे। अलीशा ने कहा रब्बुल अफ़वाज की हयात की कसम जिसके आगे मैं खड़ा हूँ, अगर मुझे शाह यहूदा यहोशफत की हुजूरी का पास, तो मैं क्या नबी कह रहा है, समझने वाली बात है, क्या नबी कह रहा है? उसने कहा भी मैं जिस तरह के तेरे काम है योराम के ऊपर लिखे भी हुए हैं काम, उसने खूब बदी की, खुदावंद को नाराज किया और नबी उससे नाराज था। उसने कहा मैं तो तुझ पर नज़र भी ना करता, पर तेरे नाल एक बंदा आया है, केड़ा?
ਯਹੋਸ਼ਫਤ। ਇਹਦਾ मतलब है कि खुदा दे लोग भी ऐसे लोगों की कदर करते हैं जो खुदा के क्या होते हैं, करीब होते हैं। उन्हें क्या भी मैं तेरी नहीं हो सुननी, लेकिन तेरा नाल जेड़ा बंदा जिदे नाल तू जुड़ गया है, जिसके साथ अब तेरी तू साथ रहता है, उसके तू तो इस काबिल नहीं है कि तेरी सुनी जाए, लेकिन जिसके तू क्या रहता है, साथ रहता है, तो समझिए जो शख्स खुदा के बंदों के साथ रहता है उसकी भी सुनी जाती है। भावें वो इस लायक होवे ते भावें क्या, कोई साफ लिखा हुआ है कि मैं ते कदी तेरे ते की ना करदा, नज़र ना करदा, पर मैं नज़र करांगा तेरे नाल एक चंगा बंदा है। और यहोशफत को हमेशा बाइबल मुकद्दस में एक अच्छा बादशाह कहा गया है, खुदा का बंदा कहा गया है। उन्हें क्या मैं तेरे पे नज़र इसलिए कर रहा हूँ कि तू किसके साथ जुड़ गया है? तू खुदा के बंदे के साथ जुड़ गया है। मैं आज आपको मशवरा देना चाहता हूँ, जिस चर्च भी हों, जहाँ भी हों, और जो बहुत से लोग इस कलाम को सुनेंगे, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि वो जहाँ भी जुड़े हुए हैं कभी किसी खुदा के बंदे से जुदा ना हो। अगर खुदा उसकी सुनेगा तो उसके वसीले से आपकी भी सुन लेगा। आमीन, आमीन। और खुदावंद का कलाम कहता है, उसने कहा अच्छा, जब उसने ये बात कही तो लिखा है, अगर मुझे शायद यहूदा की हुजूरी का पास ना होता तो मैं तेरी नज़र भी ना करता और ना तुझे कह दी। तो कि आंदे ने ना लोग, भाई जी हुण तुसी बंदा ही हो, लै आए हो, इसलिए हुण फिर की करांगे, मननी ते पएगी। और कई दफ़ा लोग कहते हैं भाई जी हुण बंदा ही इंज दा आ गया, हुण मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। और एक दफ़ा एक बहन अपने शोहर से नाराज़ हो गई, शोहर भी अंजदाई सी, और हम उनको लेने के लिए जब गए तो वो उसकी जो बहन थी वो किसी खादम की बीवी थी। तो मैंने पहली जब उनके घर में गए तो उन्होंने क्या, भाजी ऐसी कोई भी नहीं गल करनी, साढ़े घर खादम आ गए ने, हमने इस बात के बस कुछ भी नहीं कहना। और उन्होंने हमारे साथ लड़की को दोबारा अपने घर में जो है वो हम उसे ले आए, वो बसने लग गई, बच्चे जवान हो गए हैं और सब सिलसिले जो है वो बेहतर हो गए हैं। कभी कभी जिनको पहचान होती है वो खुदा के लोगों की क्या करते हैं, कदर करते हैं, और खुदा वो मानते भी हैं। कई लोग नाल चलते ने पर मनाउंदे हैं, वो आंदे ने मननी नहीं, की करनी है, मनाउनी है। तो बेशक खुदा के बंदा कोई नसीहत करे, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, कोई भी खुदा का बंदा क्या करे, नसीहत करे, कलाम के जाविये से उसे सोचे और उस पर क्या करे, माने। और वो है तो लीशा ने कहा कि अच्छा अब चूंकि बंदा तू ऐसा लाया है तो मनु हुण तेरी सुननी पैनी है। 15वीं आयत पे लिखा है, लेकिन खैर चल हुण छड्ड, तू बंदा ही इंज दा लाया है, ते कहते नहीं ओ खैर यार हुण तू बंदा ही इंज दा विच पा लिया तो हुण तेरी सुननी पड़ेगी। तो खुदा दा कलाम कहता है, किसी बजाने वाले को मेरे पास लाओ। तो आज के मैसेज का टाइटल ये है कि प्रस्तश में कुव्वत है। प्रस्तश में क्या है, क्या है जी, प्रस्तश क्या है, कुव्वत है। अलीशा ने एक बड़ा पानी का मौजसा करना था और चूंकि लोग फौजें मार रही थी तो उसने कहा कोई क्या ला। हमें सारी उम्र बहुत दफ़ा समझ नहीं आती कि गीत गाना, खुदावंद की हुजूरी में ताली बजाना, प्रस्तश में आना और खुदावंद की प्रस्तश करना, दरअसल ये खुदावंद को हुजूरी को लाता है और प्रस्तश बंधनों को क्या कर देती है, तोड़ देती है जब हम गीत गाते हैं। इसलिए मैं आपको मशवरा देना चाहता हूँ, घरों में जब मायूसी हो, परेशानी हो, बीमारी हो, मुश्किलात हो, हालात ना बदल रहे हों, गीत गाया करें, ज़बूर गाया करें। गिल करे तो भावें ना दे, उन्होंने गीतां ते ज़बूरां ने अपना जलाल ज़ाहिर कर देना चाहिए। आमीन,
आमीन। क्या कहा एलीशा ने, क्या लाओ? और लिखा हुआ है जब उसने क्या किया, बजाया। ਪਹਿਲੋ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਜੀ ਆ ਬਾ ਢੋਲਕੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛੱਡ ਦੋ ਕਿ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡੁਮਕ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਭਲਾ ਗੀਤ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਕੁਆਇਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਉਸ ਗੀਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਤੇ ਹੋਣਾ। ਇਹ कलाम साड़ा भी जो कलाम कर रहे हैं, जो यीशु का कलाम है, पहले हमें जब हमारी रूह में उतरता है तो फिर लोगों को भी क्या देता है, बरकत देता है। और अगर उसने हमें ना छुआ हो फिर वो लोगों को कभी बरकत नहीं देगा। ये प्रस्तारों में आज बहुत बड़ा फ़र्क है। एवं सुते उठे तो की शुरू कर देते। क्या लिखा, दाऊद बजाता था तो बदरूएं क्या हो जाती थी, कोई हुक्म दे रही थी, सिर्फ बजाने से। बजाना कोई बुरी आम काम नहीं है, बजाना बहुत है, लेकिन अच्छी तरह बजाना। लिखा क्या है, खैर किसी बजाने वाले को मेरे पास ऐसा हुआ कि जब उसने बजाने वाले ने बजाया तो खुदा का हाथ ठहर गया। तो बजाने से, गाने से, प्रस्तुत करने से खुदा की हजूरी आ जाती है, खुदा का हाथ ठहर जाता है। आमीन, आमीन। इसीलिए मैंने कहा कि वर्शिप जो है इसमें पावर है, जो है ये ताकत है इसमें। खुदावंद की हुजूरी में लिखा है जैसे उन्होंने बजाया तो खुदावंद का हाथ उन पर क्या हुआ, ते जदों खुदा दा हाथ ठहर जाए तो फिर कलाम नाज़िल हो जाता। फिर क्या नाज़िल होता है, कलाम। पहले बजाना, अच्छी तरह बजाना, अच्छी तरह गाना, और उसके बाद क्या होता है, कलाम। और कलाम क्या हुआ, सुनो ज़रा कलाम। लिखा पास उसने कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि इस वादी में खंदक की खंदक, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम ना तो हवा आती देखोगे ना मींह देखोगे तो भी ये वादी पानी से भर जाएगी। मसला इत्थे की सी, पानी दा। और खुदावंद का कलाम कहता है तुम क्या करो, खंदक की खंदक। सादा लोगों के लिए ये चाहता हूँ, अगर खंदक को समझना तो उसका मतलब है इतने सारे क्या करो, खड्डे खोद दो। एक फौज को पानी को नहीं, गौर कीजिए ज़रा बात को। पहलों ही बेचारे सारे प्यासे ने तो पानी हो गया ख़त्म, तो मरन दियाँ की ने तैयारियां, तो उतों कलाम की होया। ज़रा गौर ना सुनियो कलाम। कई आंदे ने मैनू बड़ा कलाम आउंदा है, कलाम की होया, की करो है, ते प्यास ना ते अगे मरन दे, ते खुदा ने कलाम केड़ा कर दिता है। सच्ची दस्यो, जे सानू बड़ी प्यास लगी होंदी तो आंदे इत्थे खोड़ खड्डा, ते खोड़ लेना सी। असी आखना असी अगे प्यास ना मरन डे हाँ, तो उतों की सानू हुक्म देता है। लेकिन उन्होंने हुक्म माना। जो मुश्किल कलाम को अपने दिल में रखते हैं उनके लिए मौजज़े होते हैं। क्या होते हैं, कई दफ़ा सौखे कलाम जड़े होंगे ने ना, असी उन्होंने बड़ा आके भाई अज बड़ा मज़ा आया, अज भाई जी अज बड़ा सी। तो जदों कोई दिल नूं लगे तो थोड़ा की होवे, इनको क्या कहा। एक शख्स ने इसके बारे में ये भी लिखा, उसने कहा एक तो पानी का मसला, ते दूजे वो तो लड़न जा रहे सी, उन्हां को केड़े खोदन वालियां, वो क्या थे, खोदो खंदक। सोचते होंगे एक ना पानी ना चीज़ें मौजूद हैं, कुव्वत भी हमारी ख़त्म हुई है, ते कलाम क्या नाज़िल हो गया, क्या खोदो, खंदके खोदो। कहते होंगे लै भाई अगे जाके असी जंग लड़नी आ, तो ये खुदवा के साढ़े को खंदकां, तो साड़ी सारी ताकत को इसने क्या कर देना है, ख़त्म कर देना है। और खुदा का कलाम कहता है कि उन्होंने इस पर नहीं सोचा। कहना मैं क्या चाहता हूँ, इसको किसी शख्स ने कहा कि वो शख्स हमेशा बरकत पाता है जो अमान की खंदकें खोदता है। कौन सी खंदक,
ایمان کی مشکل وقتوں میں ایمان کے لیے یہ کام کرنا پڑتا ہے، اور انہوں نے کھند کے کھودنا شروع کی۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کلام کی تابع فرمانی۔ کلام کی مشکل ہو، اچھا ہو، دل کو لگ رہا ہو، پاویں اتے عمل کرنا کی ہوئے، مشکل ہی ہو، جو اس کو کیا کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، پھر خداوند ان کے لیے بڑے بڑے کیا کرتا ہے، معجزہ۔ کیونکہ معجزہ کس نے کرنا ہے؟ خدا کے کلام میں۔ اس لیے مشکل وقتوں میں کلام کو کیا کرنا، قبول کرنا، اور خداوند کا کلام یہ کہتا ہے۔ اور آج میں ان کو کہنا چاہتا ہوں جتنے خدا میں بڑھنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کئی اندر پاجی دعا کرو اسی بھی خدا آج ان کے لیے مشورہ یہ ہے، مشکل ہو کلام، آسان ہو کلام، جو کلام ہو گیا ہے وہ مان لو، تو خداوند آپ کے لیے کام کرے گا، اور آپ کی خود ہی ایمان بڑھ جائے گا، اور آپ کی کیا ہو جائے گی، ترقی ہو جائے گی۔ اور خداوند کا کلام کہتا ہے جب انہوں نے تابعداری کی تو خداوند نے خاص یہ بھی کہا تھا، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے تم نہ ہوا آتی دیکھو گے نہ تو بھی یہ وادی پانی سے، اور تم کیا کہو گے۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ کبھی کبھی ہم ہوتے ہیں پہاڑ پر، پہاڑ دی زندگی ذرا چنگی ہوندی ہے، جب ہمارے لیے بڑے معجزات ہوں، بڑے بڑے کام ہو جائیں تو ہم کیا ہوتے ہیں، لیکن وادی بھی ہے، وادیوں میں بھی ہم نے گزرنا ہے، لکھے نا جب ہم موت کے سائے کی کس میں ہوں، وادی میں ہوں، میرا گزرو۔ اس کا مطلب وادیوں کی زندگی کافی کیا ہے، مشکل ہے، اور یہ ایمانداروں کبھی کبھی ہماری زندگی میں یہ مشکلات آتی ہیں، لیکن گھبرائیں نہیں۔ لکھا ہے نہ ہوا آئے گی نہ میہ برسے گا۔ اب یہ کلام ہو جائے کہ نہ ہوا ہونی جو تے نہ پانی، میہ برسنا جو تے پانی پانی ہو جانا ہے، تو کئی لوگ کہیں گے بھی آنا کتوں ہے، کدھر سے آئے گا؟ لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے انہوں نے مانگا کیا تھا خدا سے، زور سے، پانی ہی، کیونکہ مسئلہ کیا تھا، 3 فوجیں جمع ہو گئی تھی اور تینوں کے پاس ختم کیا ہو گیا تھا، پانی، موت ان کو دکھائی دے رہی تھی۔ ان کا کیا خداوند کے سامنے جو ہے سوال تھا کہ ہمیں کیا مل جائے، لیکن میں آج آپ کو یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں، خدا صرف پانی ہی نہیں دیتا، خدا نے اس سے بڑھ کر کام کیے۔ اور خداوند کبھی کبھی ہم چیز ایک مانگ رہے ہوتے ہیں، خدا کہتا ہے نہیں 2 لے لو، لیکن اس کا بھی ایک وقت ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے جب انہوں نے پانی مانگا تو لکھا ہے، آگے پڑھ کر دیکھ لے، لکھا ہے کہ وادی بھر جائے گی، اور یہ خدا کے لیے کیا ہے، ہلکی سی بات ہے۔ جدو خدا نے کام کرنا ہے تو دے لیے معمولی کام میں، ساڈے لیے وڈا کام میں، خدا لیے چھوٹا جہا کام ہے، وہ دے لیے معمولی، ساڈے لیے کوئی بڑا مسئلہ پھنس گیا ہے، لیکن جدن خدا نے کرنا ہے۔ تو آج میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں جن کے بڑے بڑے مسئلے پھنسے ہیں، جب خداوند نے کرنا ہے تو خدا کے لیے وہ بات کیا ہے، معمولی ہلکی بات ہے جو خداوند جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ یہ خداوند کے لیے ایک ہلکی سی بات ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور 20ویں آیت پہ لکھا ہے سو صبح کو قربانی چڑھاتے وقت ادوم کی راہ سے پانی بہتا ہوا آیا، اور ملک پانی سے، وہ کنا کا منگنڈے سے پانی۔ اب آج تک یہ نہیں بھی یہ پانی آیا کتوں۔ جب خداوند کوئی معجزہ کرتا ہے تو اس معجزے کا پتہ نہیں ہوتا یہ کہاں سے ہونا ہے۔ کتنے ایمان رکھتے ہیں نہ ہوا آئے گی نہ پانی جو ہے وہ میہ برسے گا، تو بھی یہ وادی کس سے بھر جائے گی؟ کتنا ملک بھرا پانی سے، آیا کدھر سے ہے؟ یہ تو انہوں نے منگیا سی۔ اب جس بچے وہ جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے انہوں نے کون کو پانی کیا لگا، آگے پڑھ کر دیکھ لے، وہ جب صبح ہوئی تو سورج چمکنے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ سورج چمکنے لگا۔ تیز سورج دا خداوند نے کیا کیا کہ قدرت جویں سورج دیاں شواواں ہوتے تے پئیاں تے جڑی دشمن فوج سی انہوں انج لگا کہ جویں سارا ہی پانی کی ہو گیا ہے،
ਖੂਨ। ਕਲਰ ਕਿਨੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਦਾ? ਖੁਦਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ? उन्होंने इंज लगा सारा पानी क्या हो गया है, खून हो गया है। और खुदा का कलाम कहता है जब उन्होंने ऐसा देखा तो उन्होंने ढिले पै गए। कलाम च की पै गए? ढीले पड़ गए। क्या पड़ गए? उन्हें हथियार शहर छोड़ देते। उन्हें कह लै ये आपो च ही लड़ के तो सारा ही खूनो खून हो गए। नहीं तिन्ने बादशाह तो सानू लड़ना। जदों वो ढीले पड़ गए तो ये तो कोई ऐसा है नहीं सी। हमला किया जाके तो इन्होंने पूरे मुआब की सफाई कर दी और खुदा ने उस जंग को क्या कर दिया? फतह में बदल दिया। मंगया क्या सी? पानी। सिर्फ खुदा ने पानी नहीं देता, खुदा ने फतह भी दी। और मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, जिस शख्स की ज़िंदगी में परस्तश का उनसर रहेगा वो हमेशा फतह याब होगा। परस्तश से मुराद मैं किसी दिन कहूँगा सिर्फ गाना ही नहीं है, वो एक हिस्सा है। परस्तश का मतलब ये है कि आपका दिल खुदावंद के लिए गाता रहे। आप दफ्तर में हैं, आप कहीं हैं, आप अपनी घर में हैं, आप किचन में हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपका दिल प्रस्त है। एक वक्त आएगा वो परस्तश खुदा की हजूरी को ले आएगा, और जब खुदा की हजूरी आएगी तो बंधन टूट जाएंगे और आपके कितने भी बड़े मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। आमीन। क्या हो जाएंगे? कितने चाहते हो क्या तुहाडे मसले हल होण? ते घरां च परस्तश करया करो। चुगलियां नहीं करनियां। की करनी है? ਐਵੇਂ कदी ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ, कदी ਉਹਦੀ छेड़ ਦਿੱਤੀ, कदी ਉਹਦੀ छेड़ ਦਿੱਤੀ, कदी ਉਹਦੇ शिकवे कर ले। उससे नहीं मसले हल होने। कैसे? परस्तश। काश आप घरों में गाते रहे, खुदावंद की हजूरी में गाते रहे, और खुदावंद का हजूरी आप पर ठहर जाए तो आपके मसले का, और खुदा को उस मसले का हल देना कितना काम है? मामूली। क्या जी? साडे लिए वो मसला बड़ा वड्डा है, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ भी हो सकता बड़ा वड्डा होवे, लेकिन खुदा के लिए वो बात क्या है? मामूली। और जब खुदा की हजूरी आती है वो दिलों को भी पिघला देती है, वो हालात को भी बदल देती है, वो सेहत को भी ठीक कर देती है, और वो खुदा की कुदरत से सब कुछ हो सकता है। इसलिए आज का पैगाम का नुक्ता ये है कि आप परस्तश को खुदा की हजूरी में करें। आ ਜਿਹੜੇ ਬਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਸ਼ ਪੁਰਸਤਸ਼ ਚੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੂ 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 ਨਹੀਂ। क्या करनी है? ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਟੂ ਟੂ ਨਿਕਲੇ। ਕਿੱਥੋਂ? ਕਈ ਉੱਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ। मैं रात को एक कन्वेंशन में था कल, बहुत कुआरा इंजी जो उन्हें जदों साज बजाए थे बाहर, और सारी उम्र रेंदे किथे ने? बाहर। कई चर्च च भी जाणगे तो फिरनगे किथे? बाहर। और मैं क्या अंदर आओ यार, अंदर आओगे तो कुछ की करेगा? मिलेगा। कई फिर असी भी चर्च गए, हमें किथे गए साजे? अंदर के बाहर। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमेशा खुदावंद की परस्तश करें। परस्तश बंधनों को क्या करती है? तोड़ देती है, हजूरी को ले आती है, और जब हजूरी आ जाएगी, हाथ ठहर जाएगा, तो फिर बड़े से बड़ा काम भी एक हल्का सा काम होगा और खुदा मौज़ा कर देगा। खुदावंद ऐसा आप सब की ज़िंदगी में करे और खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।